کیا آپ کو پتہ ہے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا ہوتا۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی راتیں نیند سے خالی نہیں گئی ہوتی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی غم سے نہ گزرا ہو، جس کی زندگی میں تکلیفیں یا پریشانیاں نہ ہوں، وہ کبھی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی بھی دکھ سے گزرنا، غم سے آشنا ہونا یا کسی بھی پریشانی کے اندر چلے جانا، وہ موقع ہوتا ہے اپنے رب سے جڑنے کا۔ اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی زندگی میں وہ غم یا تکلیف لے کر آتا ہے، یا جن کو وہ پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ نوٹس کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ شاید غور کریں گے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے، یعنی جب بھی ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن جو غم ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے ہونے کا احساس صرف اور صرف آپ کو تکلیف کے دوران اور غم کے دوران ہوتا ہے۔ تو غم اور پریشانیاں برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو لاس کر رہے ہیں اپنے رب سے جڑنے کی، اس کے قریب جانے کی۔ کیونکہ غم اور تکلیف کے دوران آپ جتنے اچھے طریقے سے اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں نا، اور آپ جس طریقے سے اپنے کریٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، عام حالات میں آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی ان لوگوں کو اللہ کے قریب نہیں دیکھا جن کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی ان لوگوں کو اللہ کے قریب نہیں دیکھا جو تکلیف میں جا کر روتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اپنے اللہ کو نہیں پکارتے۔ کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر ساری خوشیاں ہیں، آپ کی لائف میں اگر کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ کو دنیا کی ہر چیز سے نوازا گیا ہے، تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ آپ کی لائف میں جب سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا اپنے اللہ کی طرف۔ جب آپ کسی کی زندگی میں کوئی کمی یا محرومی دیکھیں گے، تکلیفیں یا غم دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ اللہ کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور یہ غم ہی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہ بڑے انمول لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، جب آپ انتظار کریں اس کے پاس جانے کا۔ اور یہ اتنے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت لمحہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صرف اپنے اللہ کو اپنے پاس محسوس کر رہے ہوں، جہاں صرف آپ کی ذات ہو اور سامنے اللہ کی ذات ہو۔ لوگ تو ترستے ہیں ان لمحات کے لیے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غم اور تکلیفیں وہ آپ کو اپنے اللہ سے دور کرتی ہیں، اور اللہ آپ کو دکھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ صرف اور صرف ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی بد نصیب ہیں کہ جن کی لائف میں کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا، کہ جن کی زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے آشنا ہی نہیں کروایا، اس نے اپنی پہچان ہی نہیں کروائی ان کو۔ نم آنکھیں، ایک وہ آنکھ جو بھیگی ہوئی ہو،
ایک وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو، وہ اس دل کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو کبھی چوٹ ہی نہ لگی ہو، جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ وہ آنکھ اس آنکھ کے برابر ہو سکتی ہے جو کبھی نم ہی نہ ہوئی ہو۔ جن آنکھوں کے اندر کبھی آنسو آئے ہی نہ ہو، کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے اور اللہ کے فیصلوں کو مان لینے والے ہوتے ہیں، وہ ایمان کی بہترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ وہ درجہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ صرف وہ اپنے خاص اور لاڈلے بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھیج دیتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جن کے دل اللہ خود اپنی طرف بھیجے؟ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کسی اور جانب موڑ دیتا ہے۔ نہ تو ایسے لوگ پھر ہدایت پا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو سجدے کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے قریب جانے کی۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، اور آپ کی زندگی میں جو دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے گلے سے لگایا کریں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں یہ چیلنجز لے کر آتا ہے۔ خدارا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔